ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سورۃ البقرہ کی تفصیل چل رہی تھی، اس کے فضائل کا تذکرہ ہوا۔ سورۃ البقرہ کو قرآن مقدس کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام کی طرف منسوب یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان اگر کوئی صحابی سورۃ البقرہ یا سورۃ آل عمران یہ سیکھ لیتا تھا، پڑھ لیتا تھا، سمجھ لیتا تھا، تو اس کی صحابہ اکرام کے درمیان ایک خاص قسم کی قدر اور منزلت ہوا کرتی تھی، اس کو فضیلت دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مسائل اور بہت زیادہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے یہ بھی آتا ہے روایتوں کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کے اندر سورۃ البقرہ کو مکمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں سیکھا۔ اب وہ عربی جاننے والے لوگ تھے، سمجھنے والے لوگ تھے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ 12 سال تک وہ اس سورت کو سیکھتے رہے؟ تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر سیکھتے رہے، اس کی توضیح، اس کی تشریح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 8 سال کے اندر انہوں نے اس سورت کی تفصیل اور جو تشریح ہے وہ سیکھی۔ حضرت عمر کے بارے میں تو یہ بات بھی کتابوں کے اندر آتی ہے کہ جب انہوں نے سورۃ بقرہ مکمل کی تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا، اونٹ ذبح کر کے دعوت کی اور لوگوں کو کھلائی، یہ چیز بھی کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ تو یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل سورت ہے۔ سورۃ البقرہ ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر گائے کا واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ دوسرا، یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے اندر بھی گائے سے متعلق کچھ چیزیں ان کے عقائد کے اندر ایسی شامل تھیں جن کا اللہ رب العزت نے رد کیا۔ گائے کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی قبیلے کے اندر کچھ قبائل ایسے تھے، ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اگر بارش نہ آ رہی ہو تو یہ کیا جائے کہ گائے کی دم کے ساتھ گھاس باندھی جائے اور پھر اس گھاس کو آگ لگائی جائے۔ جب وہ گھاس کو آگ لگاتے تو اس کی وجہ سے گائے اچھلتی کودتی آوازیں نکالتی، تو ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر ترس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عقیدہ بعض عرب کے قبائل کے اندر یہ بھی پایا جاتا تھا۔ تو سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدینہ المنورہ کے اندر نازل ہوئی، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو پہلے 3 حرف ہیں الف لام میم، ان کو مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے سورۃ الفیل کے اندر لکھا ہوا وہاں پر بھی اسی طرح ہے الم تر کیف فعل ربک، لیکن وہاں الم پڑھتے ہیں اور یہاں پر الف لام میم۔ تو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، قطع کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کی آوازیں نہیں بلکہ ان حروف کے نام بولے جاتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی سے متعلق بہت سے اقوال ہیں، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ واللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد اور مفہوم کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ لکل کتاب سر، ہر ایک کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کا راز جو ہے وہ صورتوں کے آغاز کے اندر جو حروف مقطعات ہیں وہ اس کا راز ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے 60-70 اقوال اس کے متعلق ہمیں ملتے ہیں، لیکن زیادہ بات راجح یہی ہے کہ اس کے معنی جو ہیں، مفہوم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتارا کیوں؟ جب اس کا معنی کوئی نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیوں کیا؟ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی قرآن اتارا ہے اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اب اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بعض حکمتیں علماء نے نکالی ہیں۔ تو ایک حکمت اس کی یہ ہے الف لام میم، یہاں پر جو الف لام میم آیا ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر ذکر کیا کہ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدینہ یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کا سامنا کرنا پڑا وہ یہود تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل کتاب تھے، کتاب کا ان کو علم تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر تشریف لائے تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے، تو نعوذ باللہ یہ تو ان پڑھ ہیں، اس اعتبار سے ان کا یہ ذہن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی الف لام میم کو اتارا۔
اب وہ لوگ حیران ہیں کہ یہ جو الف لام میم ہے، حروف کے نام ہیں، اس کا تعلق تو ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی 60 سال 70 سال گزار چکا لیکن اس نے کبھی اسکول کا مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، تو اس کے آپ سامنے نام لیں کہ قاف لام میم، تو اس کو تعارف ہی نہیں ہوتا، پہچان ہی نہیں ہوتی. لفظ وہ بولتا ہے لیکن حرفوں کے متعلق اس کو تعارف نہیں ہوتا، بالکل متعارف نہیں ہوتا. حرفوں کا تعارف اس کو ہوتا ہے جو مدرسے میں جاتا ہے، استاد سے پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو حرفوں کی لفظوں کی پہچان ہوتی ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تو واضح تھی کہ آپ نے کسی کے سامنے شاگردی اختیار نہیں کی، آپ کسی کے شاگرد نہیں تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آتے ہی ان حروف کا نام لیا، الف لام میم، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ حرفوں کی تعلق تو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں. تو اسی لیے تو الزام بھی لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو سناتے ہیں. تو یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سیکھتے تھے اور پھر آگے لوگوں کو سناتے تھے. تو ایک تو یہ حکمت ہے کہ یہودیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ حروف سنے تو بڑے حیران ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو باہر سے کہیں نہ کہیں سے کوئی علم مل رہا ہے. تو یہ ایک حکمت تھی، ان یہودیوں کو ان کا منہ بند کرنا مقصود تھا. تو پھر مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ الف لام میم اگر اس کا معنی نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو یاد رکھیے گا مسلمانوں کے لیے بھی ان حروف کے اندر، مقطعات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا مانگا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کیا عطا کیجیے؟ ہدایت عطا کیجیے، سیدھا راستہ عطا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ جواب کے اندر الف لام میم اتارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے علم نہیں مانگا تھا. اگر علم مانگا ہوتا تو پھر تم اس ٹو کے اندر پڑھتے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تم نے اگر ہدایت مانگی ہے نا، تو ہدایت مانگنے کے لیے رویہ ایسا اختیار کرو جو ہدایت طلب رکھنے والوں کا رویہ ہوتا ہے. ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منیب ہو کر اور رجوع کر کے اور دل کے اخلاص کے ساتھ وہ اپنے استاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بات سمجھ آئے گی تب بھی میں مانوں گا، اگر نہیں سمجھ میں آئے گی تب بھی میں کیا کروں گا؟ بات کو مانوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک اشارہ دیا ہے کہ قرآن کو جب تم پڑھنے کے لیے بیٹھو گے نا، تو کچھ چیزیں ایسی بھی تمہارے سامنے آئیں گی جو تمہاری عقل سے ماورا ہوں گی، خلاف عقل نہیں ہوں گی، عقل سے بلند ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لفظوں کے اندر، ان حرفوں کے اندر، ان باتوں کے اندر مبتلا ہو کر اس کی ٹو کے اندر پڑھ کر پھر تذبذب کے اندر پڑھ کر اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کو تم چھوڑ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہدایت مانگی ہے، اب اللہ تعالیٰ کو قادر مان کر، اللہ تعالیٰ کو با اختیار مان کر، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اوپر تم کیا کرو؟ ایمان لے کر آؤ. تو الف لام میم اس کا اگرچہ معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن ہم کیا رکھتے ہیں؟ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن اس کے اندر ایک بات آپ کو ذہن میں رہے کہ یہ جو معاملہ تھا، یعنی کہ قرآن کے اندر ان حروف کا آنا، مقطعات کا آنا، یہ ان عرب کے لوگوں کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا. کیونکہ ہمیں کہیں پر بھی کسی بھی کتاب کے اندر یہ نہیں ملتا. وہ لوگ جو مطلب اس طاق میں تھے کہ ہم اعتراض کریں قرآن کے اوپر، لیکن کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ کسی بندے نے یہ اعتراض کیا ہو کہ ان لفظوں کے، ان حرفوں کے معنی ہیں نہیں اور آپ ان کو کیا کریں؟ پڑھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر عرب کے اندر جو فصیح لوگ تھے وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے تھے، کچھ حروف کو، کچھ الفاظ کو ایسے استعمال کرتے تھے جن کے معنی بظاہر لوگوں کو سمجھ نہیں آتے تھے. تو الف لام میم ایک تو اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، چاہے تمہاری سمجھ کے اندر آئے یا نہ آئے. آگے آئے گا سورہ آل عمران کے اندر ہم پڑھیں گے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے نا، اس کے اندر کچھ آیات تو ایسی ہیں جو محکمات ہیں، بالکل واضح ہیں، لفظ بھی سمجھ آتا ہے، اس کا معنی بھی سمجھ آتا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھ آتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں اخر متشابہات، جو کیا ہے؟ متشابہ ہیں، جو ملی جلی ہیں، جو انسان کو بظاہر سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے نا، وہ ایسے الفاظ کے پیچھے، ایسے حروف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور جو آدمی ہدایت اخذ کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا؟ ام الکتاب، ایسے الفاظ کی تحقیق کرے گا جو سمجھ میں آنے والے ہیں، یعنی کہ جو ام الکتاب ہیں. تو الف لام میم. اور اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ قرآن پڑھو گے تو تمہیں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، تم جتنے بھی عالم بن جاؤ، جتنے بھی فاضل بن جاؤ، جتنے بھی عقل مند، ذہین، ذکی، تمہیں بڑی تفسیریں آ جائیں، لیکن پھر بھی تمہارا علم ناقص ہے، تمہارا علم کامل نہیں ہو سکتا. اگر کامل علم ہے تمہارا تو بتاؤ الف لام میم کا کیا معنی ہے. تو آدمی کو ہر وقت ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ کامل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر کسی انسان کا کامل علم ہوتا تو الف لام میم کا معنی اس کے ذہن کے اندر آ جاتا. تو فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب. اور اس کی ایک اور حکمت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی کہ کتنی نیکیاں بن گئیں اس کی؟ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، تو یہ 30 نیکیاں بن گئی. اب آج کل آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ قرآن کو صرف تلاوت کرنے سے ثواب نہیں ملتا،
تو پھر ان کے لیے یہ حدیث جو ہے آپ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الف لام میم کو پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. تو بتاؤ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ تو جس حرف کا مطلب ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور مثال استعمال فرمایا، بتایا کہ سمجھ کے پڑھو گے. اصل مقصد تو یہی ہے کہ سمجھ کے پڑھو، قرآن نازل اسی لیے ہوا. لیکن اگر سمجھ کر نہیں بھی پڑھتے اس سے پہلے یعنی کہ سمجھنے کا ابھی داعیہ پیدا نہیں ہوا، ابھی رغبت پیدا نہیں ہوئی، ویسے تلاوت کر رہے ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن سیکھنا کیا ہے، وہ ضروری ہے، سیکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. بلکہ کہیں میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کسی مفسر کا، کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ عرب کے جو ساحلی علاقے ہیں نا، ان کے اندر بڑے فصیح قسم کے لوگ رہتے ہیں جو زبان کی باریکیوں کو جانتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا ایک جگہ پہ پہنچا، تو میں نے کہا کہ تمہارے ہاں سب سے جو بوڑھا بندہ ہے نا، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے اور اس کی عمر 100 سے اوپر ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے لے کے جاؤ. تو وہ مجھے لے کے گئے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے اور چارپائی پہ پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور آواز اتنی اس کی دھیمی اور ایسے جیسے بالکل جام بلب ہوتا ہے، بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے. تو میں اس کے قریب ہوا اور میں نے کہا کہ میں نے ایک لفظ آپ سے پوچھنا ہے. تو اس نے کہا کہ کون سا لفظ پوچھنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ طٰہٰ کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ طٰہٰ بھی حروف مقطعات میں سے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کس نے کہا ہے اور کس کو کہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر اس کو میں تفصیل بتانے لگ جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی اور بوڑھا کہیں آگے ہی نہ چلا جائے، بیٹری نہیں سلو ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ صرف معنی بتا دیں. انہوں نے کہا جب تک بتاؤ گے نہیں نا تو میں نے آپ کو معنی نہیں بتانا اس کا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. عام طور پر یہ تفسیر کی جاتی ہے کہ طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جب میں نے کہا نا کہ اللہ نے فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ کے اللہ نے کیا شاندار بات کی ہے، کیسی بات کی ہے. تو میں نے کہا کہ مطلب کیا ہے اس کا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا نا تو ہمارے جو بہت بوڑھے بزرگ ہوتے تھے وہ کسی ایسے نوجوان کو دیکھتے کہ جس کا چہرہ، جس کی وجاہت، جس کا جو ہے مطلب خوبصورتی ہے، کردار ہے، وہ مثالی ہوتا، تو اس کے لیے وہ طٰہٰ کا لفظ استعمال کرتے تھے. مطلب جو بہت خوبصورت اور قبیلے کا فخر نوجوان ہوتا تھا اس کو وہ طٰہٰ کا لفظ استعمال کرتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ معنی کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں کہتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم الاعداد کے اندر جو طٰہٰ ہے نا یہ 9 کے برابر سمجھا جاتا ہے اور ہا جو ہے نا یہ 5 کے برابر سمجھا جاتا ہے. تو یہ جب دونوں حرف ملیں گے تو کتنا بنے گا؟ 14 بنے گا. تو جس بندے کو کہنا ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے، چمکتا چہرہ، خوبصورت چہرہ، تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے تھے؟ طٰہٰ کہہ دیتے. ہمارے بوڑھے اس کو طٰہٰ کہہ دیتے. تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عربوں کے جو فصیح قبیلے تھے ان کے اندر اس طرح کے الفاظ کسی نہ کسی معنی کے اندر کچھ نہ کچھ استعمال ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. اب ذالک جو ہے نا اس کو کہتے ہیں، اس میں اشارہ بعید یعنی کہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ یہ ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے، تو یہ ذالک جو ہے نا یہ وہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے قرآن تو ہمارے سامنے ہے، اسے یہ کیوں کہا کہ وہ کتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں. تو یہ جو اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا، اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب جس کا تذکرہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، پہلی کتابوں کے اندر، پہلے نبیوں کی زبان پر تھا، یہ وہ والی کتاب ہے. ایک یہ اس کی تفسیر کی گئی، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ذالک، یہ وہ ہے، یہ کتاب وہ ہے. مطلب کیا ہے؟ تم نے سورہ فاتحہ کے اندر کہا کہ ہمیں ہدایت دو، یہ وہ ہدایت ہے. چونکہ وہ صورت الگ ہے، یہ صورت الگ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ وہ ہے، یعنی کہ وہی ہدایت جو تم پیچھے مانگ رہے تھے اس کتاب کے اندر، وہی ہدایت ہے. ذالک الکتاب، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ کتاب اصل کے اندر، یہ جو کتاب اتری ہے اس کی اصل شکل کہاں پر ہے؟ وہ لوح محفوظ کے اندر ہے، اور لوح محفوظ ہم سے کیا ہے؟ وہ دور ہے. تو فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ بھی مراد ہے کہ یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، یعنی کہ عظمت اتنی ہے، فضیلت اتنی ہے، رتبہ اتنا ہے، رتبہ بہت بلند ہے. یہ وہ کتاب ہے، وہ عالی شان کتاب. ہم بھی کہتے ہیں نا، سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جناب نے یہ فرمایا، حالانکہ فارسی میں کس کو کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. این نزدیک کے لیے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب نے یہ کہا، یعنی کہ اس کی فضیلت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں. تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے شک، فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے، اس کی ہر بات جو ہے وہ بے عیب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے اوپر شک کیا ہے، مشرکین مکہ شک کرتے تھے، بعد میں آنے والے لوگوں نے شک کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل کے اندر، کتاب کے اندر شک نہیں ہے. جو کرنے والے نا، یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ شک کیا نہیں جا سکتا، مطلب یہ کتاب کے اندر شک نہیں ہے، شک کرنے والے لوگ آتے رہیں گے، اور وہ شک کریں گے، اس وجہ سے شک نہیں کریں گے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہے، اس لیے شک کریں گے کہ ان کی عقل کے اندر فطور ہوگا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دن میں سورج نکلتا ہے تو سورج سب کے لیے روشنی دیتا ہے. اب جو نابینا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے سورج کے اندر؟
نہیں دیکھ سکتا، سورج کی روشنی سے نابینا نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج روشنی نہیں دیتا؟ سورج تو روشنی دیتا ہے، لیکن نابینا کی اپنی آنکھ کے اندر جو کمزوری ہے، عیب ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے تو روشنی نہیں نظر آ رہی، اگرچہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اس لیے فارسی کے اندر مشہور شعر ہے کہ چمگادڑ کو اگر روشنی نظر نہ آئے دن میں تو پھر اس کے اندر سورج کا کیا قصور ہے؟ تو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں کر سکتا، مطلب شک کی جگہ نہیں ہے، محل شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے نا کہ قرآن نازل ہوا اور ابتدا کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی نا ان میں سورۃ اللہب بھی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب وہ ابو لہب جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا، پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا، پتھر مارتا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا کہ میرے بھتیجے کی بات نہ سننا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن سے ایسے نکالا کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک دفعہ کھڑے ہو کر کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، قرآن نے تو کہا نا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ کافر ہو کر مرے گا، اگر ایک دفعہ وہ جھوٹا موٹا کہہ دیتا کھڑے ہو کر کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، تو پھر لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی بات تو جھوٹی ثابت ہوگی، لیکن زندگی بھر اس نے ایک دفعہ بھی یہ جملہ نہیں بولا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، ہدن کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو، روشنی کو، رہنمائی کو۔ اصل کے اندر عربی زبان کے اندر جو ہدا کا لفظ ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب گہرے پانیوں کے اندر، جو نیلے گہرے پانیوں کے اندر سفید رنگ کی جو روشن چٹان ہوتی ہے، جس میں سے روشنی نکلتی ہے، سفید چٹان ہوتی ہیں، اس کو عرب لوگ ہدا کہتے تھے۔ تو جب یہ بحری جہاز چلتے تھے، کشتیاں چلتی تھیں، تو جہاں کہیں سفر کرنا ہوتا تو ایک چٹان جو ہے نا وہ نشانی کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے جب گزرو گے تو ایک سفید روشن چٹان جو دور سے نظر آئے گی، اس کو دیکھ کر تم نے دائیں ہو جانا ہے، بائیں ہو جانا ہے، اس سے آگے اتنا سفر کرو گے تو آگے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو جو بھی بحری سفر کرتے تھے نا، وہ اسی تلاش کے اندر رہتے تھے کہ ہمیں وہ چٹان نظر آتے ہیں، جب وہ چٹان نظر آتی تو ان کا راستہ کیا ہو جاتا؟ متعین ہو جاتا۔ تو ہم سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ جو گوشت پوست کی کشتی آپ نے بنائی ہے، ہمارا وجود بنایا ہے، اور پھر اس کو زمانے کے سمندر کے اندر آپ نے اتار دیا ہے، تو یا اللہ ہمیں وہ سفید چٹان ہمارے سامنے رہے، روشن چٹان ہمارے سامنے رہے، تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ سمندر کے اندر مگر مچھ بھی ہوتی ہیں اور مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، نقصان کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ روشن اور چمکدار چٹان ہے، جب تک اس کے اوپر نظر رکھو گے تم راستہ نہیں بھولو گے، نہ اس سے ٹکرانا ہے اور نہ ہی اس کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا ہے۔ نظروں سے اوجھل کرو گے تب بھی گھر کو جاؤ گے، منزل بھول جاؤ گے، اگر اس سے ٹکرا جاؤ گے، اس کے مقابلے کے اندر آ جاؤ گے تو بھی کیا ہو جاؤ گے؟ چورا چورا ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، یہ ہدایت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن پاک ہدایت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیک لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر نیک لوگوں نے ہی اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے اندر قرآن کا کیا کمال ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہاں پر متقین سے مراد کیا ہے؟ متقین سے مراد یہ ہے کہ وقایتن، عربی زبان کے اندر کہتے ہیں وہ آدمی جس کی فطرت کے اندر پرہیز ہو، بچاؤ ہو، اس کو متقی کہتے ہیں، وقایتن پرہیز کو کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو زندگی گزارتا ہے اور وہ احتیاط کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک نظریہ ہے کہ میری جو زندگی ہے نا، میرا ایک گول ہے، میں نے صحیح طریقے سے زندگی گزارنی ہے، بہترین اور احتیاط والی زندگی گزارنی ہے، جس کا ایسا مزاج ہوگا اس کے لیے یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یعنی کہ چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، اگر اس کے دل کے اندر طلب ہے، راستے کی تمنا ہے، تلاش ہے، اس بندے کے لیے قرآن پاک کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ ایک ہے یا پھر اس لیے بھی فرمایا گیا ہدی للمتقین کیونکہ مستقبل کے اندر، آنے والے وقتوں کے اندر جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتا ہے وہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا بن جاتا ہے؟ متقی بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اگر MBBS کر رہا ہے، پہلے سال کے اندر ہے، تو ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد اس نے ڈاکٹر بن جانا ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک ہدایت حاصل نہیں کی، جب وہ قرآن کی طرف آئیں گے، مائل ہوں گے، تو ہدایت حاصل کریں گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ متقی بن جائیں گے۔ تو آگے مستقبل کے اندر انہیں متقی بننا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرما دیتے ہیں؟ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت ہے متقین کے لیے، جو انابت رکھنے والے ہیں، طلب رکھنے والے ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں اور استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، اندیکھی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر ہی ایمان کا تذکرہ فرما دیا، دوسری آیت کے اندر۔ عجیب صورت ہے نا، اس کی ابتدا کے اندر بھی ایمان ہے، اور اس صورت کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ سورت کی ابتدا بھی ایمان سے اور اختتام بھی ایمان پہ۔ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ زندگی گزارنی ہے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک ایمان سلامت رکھنا ہے۔ اگر مرتے دم تک ایمان سلامت رہے گا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ وہ ایمان ہے۔
تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، اور ہمارے ہاں سب سے ناقص چیز کیا ہو گیا؟ ردی چیز. ایک سیب بھی گر جائے نا ریڑھی والے سے، وہ بھی اٹھا کر اس کو کیا کر لیتا ہے؟ ریڑھی پر رکھ لیتا ہے. اور ایمان اتنا ہمارے ہاں ردی ہو گیا ہے کہ ایمان جا رہا ہے، یعنی کہ ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی. جب ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کی قیمت اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے، پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ فرعون کی بیوی ہیں، ایمان لاتی ہیں، اور عورت کتنی کمزور ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے، لیکن ایمان کی مٹھاس آئی نا تو اپنے وقت کے فرعون کے سامنے کھڑی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، صنف نازک ہے، مطلب کمزور مخلوق سمجھی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، اور بیٹے کو کیا کر رہی ہیں؟ صندوق کے اندر ڈال کر. ساحران موسیٰ کو دیکھ لیں، موسیٰ کے مقابلے کے اندر جو آئے مقابلہ کرنے کے لیے، ایمان لائے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. تو فرعون نے کیا کہا؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت یہ ہے کہ فرعون کو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اپنا مشیر بناؤ گے، فیس دو گے، فلاں دو گے، فلاں دو. جیسے ہی ایمان کی مٹھاس آئی، حلاوت آئی، فرعون نے کہا ایمان لانے کی پیدائش میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا مخالف سمتوں کے اندر، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ لا ضیرا انا الی ربنا منقلبون. کیا ہو جائے گا؟ ہاتھ کاٹ دو گے، پاؤں کاٹ دو گے، سولی پہ لٹکا دو گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ہم اللہ کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ ایمان ہے. جب ایمان بندے کے اندر آتا ہے نا، پھر آدمی ایسے طاقتور ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب. انشاءاللہ اس سے آگے کل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کریں گے.